حضرت محترم جناب حضرت مولانا مفتی امین الدین صاحب نے وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنے نصیحانہ کلمات سے ہم سب کو محسوس کیا۔ حضرات محترم یقین جانیے حضرت مولانا مفتی امین الدین صاحب وہ شخصیت ہیں کہ میرا ساتھ ان کا 18 سال 20 سال کا ہے، ان کو 2-3 گھنٹے بیان کے لیے چاہیے، یہ علمی سمندر ہے۔ یقیناً ایک مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ جب وقت محدود کر کے ایسے مقرر کو برسر اسٹیج کیا جائے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں آخر کیا جائے، آدمی مسئلے کے اندر الجھ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت نے اپنا وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنے نصیحانہ کلمات سب کو محسوس کیا، ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں۔ آئیے اس پروگرام کی اور اگلی کڑی جناب حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے بیچ ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور وہ بھی حضرت مولانا امین الدین صاحب کی پیروی کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیں اور اپنے تاثرات سے سب کو محسوس فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا رسول بعد ولا معصوم بعد ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتاب اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مزکا روح مصور قلب مجلہ نور مقطر حسن سراپا خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طینت سب سے مطہر جس کی بعثت سب سے مؤخر جس کی خلقت سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی ہدایت جس کی ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں جس کے کانٹے بچھائے گالیاں دی اور پتھر برسائے ان پر چھڑکی عطر کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام شرکائے جلسہ اور پردہ نشین خواتین میری ماں اور بہنیں، اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض ہیں۔ سب سے پہلی بات لائق مبارک ہیں آپ لوگ اور حضرت شاعر اسلام و مداح رسول جناب حضرت مولانا احسان محسن صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ آپ کے سامنے ابھی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کچھ اپنے پروگرام پیش کیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب چھوٹی بچیوں کا یہ عالم ہے تو بڑیوں کا کیا حال ہوگا۔ دوستو میرا ایک کہنا ہے اور میں ہر مقام پر اس بات کو عرض کرتا ہوں، ایک نظام ہوتا ہے بچوں کی تعلیم کا اور ایک ہوتا ہے بچیوں کی تعلیم کا۔ بچوں کی تعلیم کا نظام یہ ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا اور عورت پڑھتی ہے تو معاشرہ پڑھ لیتا ہے۔
قربان جائیے حضرت اقدس کے کہ الحمدللہ حضرت والا نے دونوں طریقے کے انتظام کر رکھے ہیں اور آپ لوگ الحمدللہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ عورتوں کی تعلیم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور سے باضابطہ چلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ کچھ عورتیں نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں تعلیم فرماتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں اور ہم بیچارے اس سے محروم ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی انتظام فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات کو سنا اور خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ آپ کے لیے بدھ کا دن متعین کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام بدھ کے دن عورتوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ تو سلسلہ تو عورتوں کی تعلیم کا یہاں سے شروع ہوا، لیکن اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سن 245 ہجری میں ایک نیک خاتون زاہدہ عابدہ فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ فہریہ نے مغربی اقصی کے شہر فاس میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی تعلیم نسواں کے لیے۔ اور حال دیکھیے، جس وقت مدرسے کی بنیاد ڈالی انہوں نے، اس کی رقم جو ادا کی تو اپنے خاندان کی وراثت سے ادا کی اور یہ طے کیا کہ اس کی تعمیرات میں جتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوگا وہ ہم اپنے گھر سے کریں گے، کسی سے نہیں لیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، نیت ان کی یہ تھی کہ شک اور شبہات کا پیسہ اس کے اندر نہیں لگائیں گے۔ قربان جائیے آپ اس عورت کے، اور اس نے یہ عہد بھی کیا، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور جب تک مدرسہ مکمل نہیں ہوا اس وقت تک وہ روزانہ روزہ رکھا کرتی تھی۔ رمضان میں تو روزے کا معمول ہوتا ہی ہے، تعمیری سلسلہ پتہ نہیں کتنے دن تک چلا، اس عورت کا معمول یہی تھا کہ وہ روزانہ روزہ رکھا کرتی تھی۔ اب اس مدرسے کی کیا حیثیت ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ سن 245 ہجری سے تعلیم نسواں کا باضابطہ مدرسہ قائم ہوا۔ الحمدللہ آج دنیا کے اندر بے شمار مدارس ہیں، انہی مدارس میں سے ایک مدرسہ جامعہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات ہے، جس کی نظیر اگر میں یہ کہوں ہمارے برادری کے اندر تو ملتی نہیں ہے۔ دیکھو الحمدللہ مولانا فرما رہے ہیں علاقے میں بھی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ میں اپنی ان ماؤں اور بہنوں سے اور ان طالبات سے بطور خاص یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آج نوازا ہے، ان کو سرفراز فرمایا ہے۔ الحمدللہ رپورٹ یہ ہے کہ 15 سال میں 372 عالمہ تیار ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ان سب کو میدان عمل میں آ کر جو علم یہاں حاصل کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے ادباً یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ عالمہ ہو گئی ہیں، ماحول کیسا بھی ہو، کس ماحول میں رہنے والی عورت ہو، اگر وہ اپنے آپ کو بگاڑنے پر آ جائے تو اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ اور ماحول کتنا گندا ہو، کتنا بھی گندا ماحول ہو، اگر عورت اپنے آپ کو بنانے پر آ جائے تو اس کو گندے ماحول پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اس کی مثال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبر ہیں، اور اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جو ذریت چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ زمانے تک چلی ہے، آگے جو ذریت چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، تاریخ بتاتی ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 950 برس تک تبلیغ فرماتے رہے، اور ایمان میں کتنے لوگ اور کتنی عورتیں داخل ہوئی؟ 80 لوگ تھے، مرد بھی انہی میں تھے اور عورتیں بھی انہی میں تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے، میری مثال سمجھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہیں، اور کتنے دن تک قیام فرمایا؟ 1000 سال تک۔ کتنا اچھا ماحول ہوگا آپ بتائیے، ایک نبی کے گھر کا کتنا اچھا ماحول ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ میں کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا، بلکہ ان کے ایک صاحبزادے تھے کنعان، انہوں نے بھی انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہم پہاڑی کے اوپر چلے جائیں گے، ہم غرق نہیں ہو سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی ذات بچانے والی نہیں سوائے اللہ کے، اگر آپ کو بچنا ہے تو میرے ساتھ کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور وہ غرق ہو گئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے اچھے ماحول میں تھی، لیکن اپنے آپ کو نہیں بنا سکی، اپنے آپ کو بگاڑ کر جہنم میں چلی گئی۔ دوسری مثال آپ دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی یہی کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ رہتی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام فلسطین کے اندر تبلیغ فرما رہے تھے، اور 5 بستیوں کی طرف خاص طور پر ان کو بھیجا گیا تھا۔ کتنے دن تبلیغ فرمائی اس کی تفسیر نہیں ملتی، لیکن ایک بھی مرد اور عورت ان کی تبلیغ سے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا۔ فرشتے آئے، مہمان بنے حضرت لوط علیہ السلام کے، اور حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہا آپ سحر کے وقت یہاں سے نکل جائیے، عذاب آئے گا، اور عذاب ایسا آئے گا کہ زمین کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سحر کے وقت اپنے بیوی سے کہا آپ میرے ساتھ میں چلیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاتی، اندھیرا ہے، میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتی۔ بتلانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی ہے، کیسے پیغمبر کے گھر ماحول مل رہا ہوگا، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی، جہنم رسید ہو گئی۔ تو اچھے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اگر عورت چاہے اپنے آپ کو نہیں سنوار سکتی، اور برے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اگر عورت چاہے تو اپنے آپ کو بنا بھی سکتی ہے، سنوار بھی سکتی ہے، اور دوسروں کو سنوارنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اس کی مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی ہے۔ میرے دوستو، فرعون کا ماحول کیا ہوگا آپ دیکھیے، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اس کے گھر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اور یہ اللہ کی بندی حضرت آسیہ کیسے ایمان والی تھی اور کیسے اپنے آپ کو بچا رہی تھی، آپ اندازہ لگائیے۔ ادھر فرعون ہے، ادھر یہ ایمان والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا فرعون کی بیوی کو کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ میری ماں اور بہنیں آج میری بات کو سن رہی ہے،
اس بات پر عمل کریں کہ اپنے آپ کو بنانے کی سنوارنے کی فکر کریں. اگر اپنے آپ کو بنائیں گی سنواریں گی تو انشاءاللہ العزیز آنے والی ہماری نسل سنور کر رہے گی. وہ مائیں تھی جو اپنی اولاد کو باوضو دودھ پلایا کرتی تھی. آج ہمارے مائیں ہیں، ان کو یہ خبر نہیں کہ اولاد کا حق کیا ہے. تو اولاد نہیں کیسے ہو سکتی ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ ماں اگر آج بھی حاضرہ جیسی ہو تو اولاد اسماعیل جیسی پیدا ہو سکتی ہے. میرے دوستو، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. یہ مولانا کا مجھے حکم تھا. حضرت مولانا احسان محسن صاحب میرے مشفق بھی ہیں اور الحمدللہ میں حضرت سے وہ والہانہ تعلق رکھتا ہوں کہ اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. آج میرے یہاں بھی جلسہ ہے، بالکل موقع نہیں تھا، لیکن حضرت نے ایک بار ارشاد فرمایا، حکم فرمایا، میں فوراً حاضر ہو گیا اور مجھے معلوم نہیں کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے. میری تو آپ لوگوں سے ادب یہ اپیل ہے، الحمدللہ آپ ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ دینے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بے شمار بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. میں آپ سے اور گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا کا اور زیادہ ساتھ دیں اور اپنے اس مدرسے کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ان دونوں اداروں کو شب و روز ترقیات سے نوازے اور آپ لوگوں کو اس کا بدل نصیب فرمائے اور حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت کے اس نصیحانہ کلام کے بعد اور مواعظہ حسنہ کے بعد میں جامعہ قاسم العلوم کے نائب محتمم جناب حضرت مولانا حسان محسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو ان سے پیش رو مقرر تھے جناب مولانا امین الدین صاحب، ان کا شال اڑا کر ان کا اعزاز فرمائیں. حضرت مولانا عبد المنان صاحب آپ کو بھی یہ نائب محتمم صاحب اعزاز فرمائیں گے. حضرت مولانا عبد المنان صاحب کا شال اڑا کر اعزاز فرمائیں گے. ابھی اور ان کا دوسرا اعزاز اور آنے والا ہے مولانا امین الدین صاحب کا. چونکہ حضرت کو تقاضا ہے جانا ہے تو میں یہ مناسب سمجھوں گا ان کا اعزاز فرما دیں. آئیے حضرت مولانا کے پروگرام کے بعد